حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا ایک گروہ بندر بننے کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کی نافرمانی کی سزا کے طور پر پیش آیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں شامل تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن وہ بار بار اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن یوم السبت کام کرنا اور شکار کرنا منع ہے، اور یہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ ان لوگوں کا گاؤں سمندر کے کنارے تھا اور ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں سمندر کی سطح پر آتی تھیں، لیکن دوسرے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ آیا وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کریں گے یا نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے بچنے کے لیے ایک چالاکی اپنائی۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے اور پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ظاہری طور پر انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی سخت سزا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہو چکا ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورہ البقرہ 2:65۔ ان لوگوں کو اللہ نے ان کی نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے بندر بنا دیا۔ اس واقعے کا مقصد صرف ان کے لیے عبرت نہیں تھا بلکہ تمام بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ سخت اور عبرتناک ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی بہت اہم ہے، اور اگر کوئی ان میں چالاکی سے کام لے کر حکم عدولی کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔